بعد نہج البلاغہ کا یہ چوتھا سیشن ہے، اور گزشتہ سیشن میں ہم نے خطبہ نمبر 174 کے ایک پیراگراف کے متعلق گفتگو کی تھی۔ جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کوشش یہ ہوگی کہ نہج البلاغہ کے 4 خطبات پہ مختصراً گفتگو ہو، لیکن اس سے زیادہ اختصار پھر بات کو مبہم چھوڑنے والی بات ہے۔ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ خطبات اور خطوط کو ہم پیش کر سکیں، لیکن شاید 1-2 سیشنز اور اسی خطبہ نمبر 174 کے متعلق ہوں گے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبہ میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت اور قرآن مجید کی اتباع و پیروی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے۔ جہاں گفتگو ہماری پہنچی تھی وہ دوسرا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي مِن كُرْهٍ۔ گزشتہ سیشن کا آخری جملہ یاد ہو کہ جنت مشکلوں سے ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں شہوات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات و شہوات کا مقابلہ حقیقت میں مشکل ہوتا ہے، اور جہنم و شہوات میں گھری ہوئی ہے۔ یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہر اطاعت مشکلات کا سامنا اور انسان کو ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب وہ حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، اور معصیت میں سے جو معصیت بھی ہو وہ شہوت خواہش بن کر آتی ہے۔ لہذا یقینی طور پر انسان اگر نفس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور نفس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اپنی خواہشوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، اور اپنی خواہشیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں۔ فرحم اللہ رجلا نازع عن شہوته، اب اس مشکل کو بیان کر کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی۔ آسانی تو ہے لیکن بچاؤ کے لیے تاکید کر رہے ہیں امام۔ وقام ہوا نفس ہی، اور اپنے ہوا و نفس کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اس کو نابود کر دیا۔ اب اس کے لیے امام طلب رحمت کرتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، امام فرماتے ہیں کہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے۔ اب یہاں نفس سے متعلق جو ہے وہ بحث کی جا سکتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جناب یوسف کا فرمان ہے، یہ نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ امیر المومنین بھی گویا قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے انداز میں پیش فرما رہے ہیں، اور کیا فرمایا کہ کہیں آپ کو نفس پہ روکے گا نہیں کہ بس اب کافی ہے، نہیں، اور خواہش اور خواہش، اور یہ اور کی طلب میں انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنزِعُ إِلَى مَعْصِيَّةٍ فِي هَوَىٰ، اور خواہشیں ہمیشہ انسان کو گناہوں کی طرف ہی مائل کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ پیراگراف جو ہم نے اس کو ترتیب دی ہے تو یہ پیراگراف تمام ہوتا ہے۔ اس میں یہ خلاصہ کیا جا سکتا ہے اس پیراگراف کا، ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے، ایک طرف نفس کی اطاعت ہے،
اللہ کی اطاعت آسان نہیں ہے، اس میں نفس اور شیطان سے ٹکرا کے بڑھنا پڑتا ہے اور اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس لیے امام دعا کرتے ہیں، گویا یہاں دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار خود رحمت نازل فرمائے اور انسان کو شیطان جیسے اور نفس جیسے دشمن امارہ کی اطاعت اور اتباع سے محفوظ رکھے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَعَلَمُ عِبَادَ اللَّهِ، اگلا پیراگراف امام فرماتے ہیں اے بندگان خدا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان المؤمن لا يمسی ولا يصبح الا ونفسه ظنون عنده، یہ جملات بھی اسی نفس کے خطرے کی طرف ہیں۔ اب دیکھیے، ہم بحث کو پھیلانا نہیں چاہتے، جیسے عرض کیا ہے انتہائی اختصار کے ساتھ خطبے سے گزرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ اگر وہ جا کے سورہ شمس کو پڑھیے، والشمس وضحاها، قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا، دونوں اس میں سورہ شمس اعلیٰ میں، تو سورہ شمس کی یہ آیات جو ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کر لیا، اتنی قسمیں کھا کے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اب کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس نفس پر کنٹرول کیا جائے، اس لیے کہ جب نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ امام بھی یہاں یہی فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے لا یمسی ولا یصبح الا ونفسه ظنون عنده، وہ ہر وقت اپنے نفس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور نفس سے بدگمان رہتا ہے۔ مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ مومن صبح و شام اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے، کہیں اب مجھے خدا سے دور نہ کر دے، کہیں اب مجھے پیغمبر اکرم کے فرامین کی نافرمانی نہ کروا دے، اور ہمیشہ اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے، یعنی اور بہتری کے لیے نفس کو آمادہ کرتا رہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ بعض بزرگان علم اخلاق بڑا خوب فرماتے ہیں یہ نفس ایک سواری کی مانند ہے۔ اب سواری دو قسم کی ہے، اگر آپ نے رام کر لیا تو آپ کو منزل مقصود پر پہنچائے گی، اور اگر وہ آپ پر غالب آ گئی تو خود وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور آپ منزل مقصود تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ اب یہ فلا یزال ضاریا علیہا ومستضیدا لہا، اور پھر یہ ہے کہ یہ کسی جگہ پہ بھی آ کر مطمئن نہیں ہوگی، یہ نفس جو ہے وہ اس میں آپ کو مزید خواہشوں کی طرف لیتا جائے گا۔ کوتاہیوں، اب مومن جو ہے وہ نفس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور ہمیشہ مستزیدن لہا، اس عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ، یہاں بعض اوقات جو ہے وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اب نفس اگر اتنا امارہ ہے، خود سر ہے، تو پھر ہم اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ امام فرماتے نہیں، ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اس نفس کو کنٹرول کیا اور نفس کو پھر سواری بنا کے انہوں نے آخرت کی منزلوں کو طے کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ، وہ گزشتہ زمانوں میں، بہت پہلے کے زمانوں میں بھی ایسے افراد گزرے ہیں، وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ، اور آپ کے سامنے ماضی قریب میں بھی ایسے افراد گزرے ہیں، یعنی آپ یہ کہیے کہ وہ انبیاء اور وہ دور بھی، اور اب آپ کے اس زمانے میں بھی ہر دور میں کچھ وہ نیکانے پروردگار ہوتے ہیں کہ جو نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ قوضوا من الدنیا تقوید الراحل، اب ان کا کیا کمال تھا گزشتگان کا جن کو امام بطور نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں معصوم اور غیر معصوم سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ فقط وہ تو معصوم ہستیاں تھیں، نہیں، امام کا یہاں اشارہ جو ہے وہ فقط معصومین کی طرف ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں ائمہ خدا کے چاہنے والے اور غلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو معصوم تو نہیں تھے، علماء ایسے گزرے ہیں۔ ہم نے شروع میں یہ کہا علامہ سید رضی جیسے افراد جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ سید رضی سے نقل کیا جاتا ہے کہ سید رضی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی مباح بھی انجام نہیں دیا،
اس لیے کہ کام وہی کرتا تھا جو ضروری ہوتا تھا. تو اب مکروہ تو مکروہ ہے، یعنی مباح کو بھی اس وقت انجام دیتا تھا جب وہ حقیقت میں واجب کی حد تک، ضروری کی حد تک جو ہے وہ آ جاتا تھا. بہرحال لیکن اس دور میں بھی اور ان افراد میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اس مقام پارسائی و عبادت پر فائز ہیں. وَطَوَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ، اور انہوں نے کیا کیا ہے، ماضین امامکم قوّضوا من الدنیا تقوید الراحل. یہاں بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے امام نے. امام فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ کے سامنے اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور نفس کو اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں، ان کی دو نشانیاں امام نے بتلائی ہیں. دیکھیے اگر ہمیں ان جیسا بننا ہے تو ان نشانیوں کو ہم پہچان سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں سے اپنا رخت سفر ایسے باندھ لیا جیسے مسافر اپنا خیمہ اکھیڑ کے اس کو باندھ کے چل پڑتا ہے. اب دیکھیے اگر انسان مسافر ہو اور مسافرت میں یہ خیمہ اور یہ کیمپ وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ اوہ کیوں میں نے اکھیڑا ہے، بلکہ وہ خیمے کو اکھیڑ کے منزل کی طرف جب روانہ ہوتا ہے تو ایک قسم کی اس کو خوشی ہوتی ہے، چلے ایک منزل جو ہے وہ اور عبور ہو گئی ہے. تو وہ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے کامیاب چلے گئے ہیں وہ تھے جو اس دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس دنیا کو ایک سفر سمجھتے تھے اور اپنے یہ دنیا کی مال و متال کو ایسے ساتھ رکھتے تھے قوّضوا من الدنیا تقوید الراحل، کہ جیسے ایک مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے. مفتی صاحب کا ترجمہ کہ انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے، یعنی خیمہ لگایا، رات گزاری، صبح ہوئی، خیمے کو کھیڑا، اب کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ چلے ہم اگلی منزل پر چلے گئے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وَطَوَوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ، اور دنیا کو اس طریقے پہ وہ طے کرتے ہیں جیسے مسافر اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے. تو اب اگر ہمیں ان گزشتگان کی طرح بننا ہے کہ جن کو امام نے مومن کہا ہے، تو اس کی دو نشانیاں تو یہاں ہو گئیں کہ دنیا میں اس کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے. اب ہم ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ہم کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ کا خطبہ جو ہے وہ 174 پورا پڑھ لیا، خوب ہم نے پڑھ لیا تو اس میں سے ہم نے لیا کیا ہے. اصل تو یہ ہوتا ہے، اور یہ شارٹ کورسز وغیرہ اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ تربیتی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. یعنی علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ یہ نماز جمعہ میں جو حکم ہوا ہے کہ آپ پہلے خطبے میں خطیب تقویٰ کی تلقین کرے، تو گویا یہ ایک ہفتہ وار ایک دوا دی جا رہی ہے جو اگلے ہفتے تک اس کو صحت مند رکھے گی. تو یہ حقیقت میں شارٹ کورسز جو ہیں وہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں، بہرحال چند چیزوں کا. ایک ذریعہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو سیکھ کے اپنی آئندہ زندگی میں ان کو اپنا سکیں. اور دوسرا یہ کہ ہوتا ہے کہ بہت اہمیت دی گئی ہے اسلام میں مومن کی زیارت کو. اب اگر چند خواتین آپس میں ان کا ایک تعلق، ایک رابطہ ہوگا، اور پھر البتہ رابطہ فقط دنیاوی حد تک نہیں ہوگا، مذہب کی خدمت کے لیے، دین الہی کو پھیلانے کے لیے اور اپنی دینی کمزوریاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو یہ ان کی اس دنیا میں بھی سکون کا سبب بنے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اور ظاہراً اس کو ہماری شیخ صدوق نے لکھا ہے وہاں، لیکن ظاہراً ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی نے بھی مفاتیح الحیات میں شاید لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن جب مومن کی زیارت کرتا ہے تو اس کے ذہن کی بہت ساری بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. آپ سائیکالوجی کے ڈاکٹرز سے اگر ڈسکس کریں
تو اگر ایک بیمار ہے جو ذہنی امراض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے ملنا ملانا رکھے، تو اس کو زیارت مومن کہا گیا۔ زیارت مومن کا بہت ثواب ہے، اس لیے یہ شارٹ کورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں تو اس بیس پہ کہ ہم آئندہ مذہبیات کے سلسلے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ تھا کہ یہ فقط ایسے نہیں ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ کے 12 درس پڑھے اور 13 درس پڑھے اور صحیفہ پڑھا اور قرآن مجید پڑھا اور پھر نہیں، اس کو ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ بہرحال یہ ہم اپنا امتحان کر سکتے ہیں کہ ہم سابقین کی طرح ہیں یا ہمارا اپنا ہے کہ ہم بہرحال اب ہم بھی اس میں مبتلا ہیں کہ امام تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں ان افراد کو، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اس دنیا میں سے ایسے گزر گئے جیسے راحل اپنا سامان لے کے چلا جاتا ہے، چند دن بعد اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اب اس نے خیمہ اکھیڑا، ایک ہوا آئی اور خیمے کے نام و نشان بھی یہاں سے مٹ گیا۔ چند گھنٹے بعد اگر کوئی آیا تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی تھا۔ بہرحال اس لیے اس دنیا کو متوجہ رہنا چاہیے اور دنیا جناب امیر علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ ایک جگہ پہ 7 جملے جناب امام نے دنیا کی مذمت میں فرمائے۔ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں الدنیا، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، الدنیا غرارتن زرارتن مرارتن، دنیا دھوکے باز ہے، زرارتن نقصان پہنچانے والی ہے، مرارتن اور پھر بھاگ جانے والی ہے۔ دنیا کو اس انداز سے دیکھا جائے۔ بہرحال اس سے زیادہ اس خطبے پہ اور ان الفاظ پہ یہاں نہیں رکنا چاہتے، ورنہ یہ خطبہ اختتام پذیر نہیں ہو سکے گا۔ پھر آگے امام علیہ السلام پھر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ یہ 4تھا پیراگراف، امام فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ۔ دیکھیے پہلے جملے میں امام نے اس خطبے کی ابتدا میں کیا فرمایا تھا؟ 3 چیزیں ارشاد فرمائی تھیں کہ قرآن مجید بیان ہے، قرآن مجید واعظ ہے، قرآن مجید نصیحت اللہ کی نصیحت ہے۔ یہاں امام پھر دوسرے لفظوں میں اسی کو پیش فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ۔ امام علیہ السلام کا یہ جملہ علوم قرآن پر کام کرنے والوں کے لیے بہت مشہور جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید وہ نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس لیے کہ کسی نصیحت کرنے والے کو ممکن ہے آپ سے کچھ طلب ہو تو وہ ایسی بات کہے گا جو آپ کو پسند ہو، یا ممکن ہے اس کو آپ کا خوف ہو تو وہ ایسی بات کہے گا جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو عام شخص اگر کوئی نصیحت کرے گا تو ممکن ہے وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی کتاب وہ ناصح ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ کسی بزرگ سے موجودہ مراجع میں سے کسی سے پوچھا کسی نے کہ آپ کوئی ایسی کتاب بتلائیے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ فرمانے لگے اللہ نے جس کتاب کو لا ریب کہا ہے اس کتاب سے بہتر اور کون سی کتاب ہے جو میں آپ کو بتلاؤں، لہذا جو کتاب اللہ بتلا رہے اسی کتاب کی طرف جائیے۔ اور یہی جناب امیر علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں، اگر آپ نے کسی سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو بہترین ناصح کون ہے؟ بہترین ناصح اللہ کی کتاب ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اگلا جملہ امام فرماتے ہیں والہادی الذی لا یضل، اور یہ ایسا ہدایت کرنے والا ہے قرآن جو کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی تعریف ہی یہی کی ہے ھدی للمتقین، کبھی فرماتا ہے ھدی للناس۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے قرآن کو ناصح کہا ہے، قرآن کو ہادی کہا ہے۔ اب ہم اگر تلاوت کریں تو گزشتہ سیشن میں یہ عرض کر چکا ہوں
کہ تلاوت ایسے ہونی چاہیے کہ ہم آیت پڑھیں اور پھر رک جائیں، پھر سوچیں، اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں کہ اس میں مجھے قرآن نے کیا نصیحت کی ہے، اور جیسے پہلے پیراگراف میں کہا تھا کس چیز کو پسند کیا ہے، کس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ تو یہاں امام نے قرآن کے لیے فرمایا ناسخ ہے اور ہادی ہے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں والمحدث الذی لا یکذب، اور ایسا بات کرنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، محدث، قرآن محدث ہے۔ البتہ جناب امیر علیہ السلام اپنی ذات کے لیے ایک جگہ پہ قرآن مجید اور امیر المؤمنین اس تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ کتاب جو معرفت ناج البلاغہ اور معرفت امام علی، اس میں ایک باب ہے علی علیہ السلام کا اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق۔ وہ مشہور حدیث جو پیغمبر اکرم کی ہیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، وہ اپنی جگہ پہ نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، فاستنطقوہ، اس سے باتیں کرو، اس سے بولو۔ لیکن پھر امام خود فرماتے کہ نہیں، یہ آپ سے نہیں بولے گا، میں ترجمان قرآن بن کے آپ کو اس کی خبر دوں گا۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ محدث ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ بولتا ہر کسی سے نہیں ہے، اس کو بولنے کے لیے ترجمان چاہیے، علی ابن ابی طالب جیسا۔ اس لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں علی کا کلام خدا کی تفسیر ہے، اور علی کا عمل بھی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ لہٰذا اگر قرآن مجید کی باتیں سننی ہیں تو دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کیجیے، اور علی جیسے امام کی بھی سنیے، گویا وہ معصوم بھی اللہ کے قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو تیسرا جملہ کیا تھا؟ والمحدث الذی لا یکذب۔ اب ایک نئے انداز سے جناب امیر علیہ السلام نے قرآن مجید کا ساتھ دینے کے لیے کہا اور فرمایا وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، وہ حدیث کہ اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، یہ حدیث پیغمبر اکرم ہے۔ اب امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، مجالس یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ بیٹھا کرو، اور قرآن مجید کے بیٹھنے کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا کرو کہ قرآن کے ساتھ بیٹھنے والا ایک چیز میں اضافہ کر کے اٹھتا ہے اور ایک چیز میں کمی۔ ابھی دیکھیے اس میں مشکل سے ہم آگے گزر رہے ہیں، یہ بحثیں ایسی ہیں جن میں تھوڑی سی دقت کرنی چاہیے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بالخصوص وہ افراد جو قرآن مجید بار بار پڑھتے ہیں وہ تیزی سے پڑھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، زبان پہ الفاظ قرآن ہوتے ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو حقیقت میں قرآن کا ہم نشین ہوا، من جالس بالقرآن، جو قرآن مجید کے ساتھ بیٹھا، وہ اٹھے گا نہیں، ایک چیز کا اضافہ کر کے اٹھے گا، ایک چیز کم کر کے اٹھے گا۔ اضافہ کس کا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ زیادت فی ہدن، ہدایت میں اضافہ ہوگا، او نقصان من امن، گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوگا۔ اب قرآن مجید سے ہم نے کچھ اضافہ لینا ہے اور کچھ چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہم نے پاک کرنی ہیں۔ اب قرآن مجید کے ساتھ ایسا بیٹھا کیجئے، تلاوت اس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے کہ کچھ اضافہ ہو، کچھ کمی ہو، ہدایت میں اضافہ، گمراہی میں کمی۔ تو یہ تھا چوتھا پیراگراف اس خطبہ 174 کا۔ آگے امام فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَّةٍ۔ یہ جملہ بہت سارے اصول قرآن کے لیے ایک خلاصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جان لو کہ کسی کو قرآن کے بعد احتیاج نہیں رہتی، فاقہ لفظ استعمال ہوا ہے، کسی کو قرآن کے بعد احتیاج نہیں رہتی، کسی کو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ یعنی کیا ہے؟ مفتی جاور حسین مرحوم نے یہاں
بریکٹس میں لکھا ہے، اور شارحین نہج البلاغہ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید انسانی زندگی کے دستور العمل کے لیے ایک مکمل کتاب اور دستور العمل ہے۔ اگر کسی نے قرآن مجید سے زندگی کے اصول لے لیے تو اس کو کسی اور اصول کی ضرورت نہیں رہے گی، ما من فاقۃ، پھر وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ مقصود ہے کہ جس کو قرآن مل گیا گویا اس کو زندگی گزارنے کے تمام اصول مل گئے۔ اب اگلا مرحلہ جو پیغمبر اکرم فرما گئے تھے، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اصول عملی طور پر اس دنیا میں اپنا کے جانے والوں نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جو قرآن کے ساتھ ہیں، حدیث ثقلین میں پیغمبر نے جن کو قرآن کا ساتھ کہا ہے ان کو بھی مد نظر رکھیے۔ اس لیے قرآن مجید کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور قرآن مجید کے بعد کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کا دستور العمل وہ کس معیار پہ ہے؟ میں اس کو یہی کہوں گا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آپ یہاں بینر میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ خطبہ 95 کے جملات ہیں۔ جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم، اپنے نبی کی اہل بیت پہ نظر رکھو، اور جہاں وہ رکیں آپ رک جاؤ، جہاں وہ چلیں وہاں چل پڑو، اس لیے کہ اگر آپ ان کی پیروی میں رہے تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب ان کو جمع کرنے کے لیے حدیث ثقلین بہترین ذریعہ ہے کہ حدیث ثقلین وہ ہے کہ یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوتے۔ قرآن کو دیکھنا ہو تو ان کی عملی زندگی کو دیکھو، اور ان کی عملی زندگی کے اصولوں کو جاننا ہو تو قرآن مجید کے اصولوں کو دیکھیے۔ ما من فاقۃ بعد ھذا القرآن، اس کتاب خدا کے بعد کسی قسم کے کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تشریح کرنے والے اہل بیت ہیں، اور ان اصولوں کا نام قرآن مجید ہے۔ اب ہم بہرحال اس سے زیادہ یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، اور پھر امام فرماتے ہیں وَلَا لِأَحْدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَا، اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کے دستور ملنے کے بعد کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کے دستور کے بغیر کوئی اور دستور کافی بھی نہیں ہے۔ وَلَا لِأَحْدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًا، اور قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی کے سعادت مند اصولوں کو لینا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید سے ہی لے گا۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ اور یہ جملہ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، اپنی بیماریوں کا علاج قرآن مجید سے حاصل کرو، قرآن مجید سے شفا چاہو۔ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، قرآن مجید سے شفا طلب کرو اپنی بیماریوں کی، اور وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأَوَائِكُمْ، اور اپنی مصیبتوں میں قرآن مجید سے مدد مانگو۔ اب یہ شفا بھی لفظ استعمال ہوا، مدد بھی لفظ استعمال ہوا، کس کے ساتھ؟ ان اوراق جو اللہ کی ساتھ نے قرآن مجید کے صورت میں یہ دستور العمل دیے ہے، ان سے شفا طلب کرو، ان سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ اب بہرحال ترجمے کی حد تک ہی رہتے ہیں، امام آگے خود وضاحت فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، اس لیے کہ قرآن مجید میں بڑی بڑی بیماریوں کی دوا ہے۔ آیا اس سے مراد دنیاوی درد اور مصیبتیں ہیں یا اخروی؟ تو یقیناً اس سے دونوں مراد ہیں، دنیا کے دردوں کا علاج بھی قرآن، دنیا کی بیماریوں کی شفا بھی قرآن، اور آخرت کی بیماریوں کی شفا بھی قرآن۔ البتہ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آیا جسمانی بیماریوں کا؟ ہاں، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ قرآن ہے۔ تو یہ دوائیں جو بنائی گئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دوائیں بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور قرآن مجید میں یہی فرماتا ہے میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید بڑی بڑی دواؤں کا علاج ہے اور شافی ہے، لیکن یہاں امام نے دو مرضوں کا خاص کر ذکر کیا ہے۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، بڑی بڑی بیماریوں کا، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، اور وہ بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ کفر ہے اور نفاق ہے،
ہلاکت اور گمراہی ہے۔ اب قرآن مجید ایسی بڑی بیماریوں کفر کے لیے بھی علاج ہے، انسان اگر اس کا ہو جائے۔ اب امام فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرو قرآن کے ذریعے سے، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، عجب جملے ہیں، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ کے قرب کے لیے قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر لو۔ جب آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت آ جائے گی تو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ جیسے پہلے جملات میں اس خطبے کی ابتدا میں امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب چیزوں کو اور اپنی منفور چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے ان کو محبوب رکھو، قرآن کو محبوب رکھیں گے ہم تو ان چیزوں کو محبوب رکھیں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں ملے گا۔ وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، قرآن کو اللہ کی مخلوق سے مانگنے کا ذریعہ نہ بنو۔ ہم بڑے عالم ہیں، ہم بڑے قاری ہیں، ہم بڑے قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اس ذریعے سے ہم اپنا مقام اور اپنی حیثیت لوگوں سے منواتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک اور پاک سمجھیں اور کہیں، تو نہیں، امام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ذریعہ نہ بناؤ، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بناؤ۔ انہ ما توجہ العباد الی اللہ بمثلہ، یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا قرآن مجید سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن وہ حدیث ثقلین بھی ذہن میں رہے، کہیں قرآن سمجھ نہیں آتا تو ایک تو وہ آیت الہی ذہن میں رہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں سمجھتے ہو تو سمجھنے والوں سے اور ذکر کو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اسی طریقے پہ عمل بھی اور اس کا علم بھی اگر جاننا ہے تو اس گھرانے کا نام محمد و آل محمد کا گھرانہ اور اہل بیت ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کوشش کریں گے اگلے سیشن سے اس خطبے کے اختتام تک، لیکن یہ ہے کہ حاضرین کوشش کریں اپنے طور پر بھی ان جملات کو ایک دفعہ دہرا لیں تاکہ ہم نے جو عرض کیا اس کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے، اور پھر کچھ اپنے نوٹس بھی بناتے جائیں۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔